یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے؟ جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس زمانے میں تھے؟ یہ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، جب جنگ ہوئی ان کے مابین، ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو۔ دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی، مارا گیا۔ ان سے بھی پہلے کی بات ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، اس کے پاس جانے کا سوال نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، درویش دوسرے سے نکل جائے گا۔ بادشاہ چاہتا ہے اذن باریابی، اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے، جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ جان لیجئے۔ ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا، نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا، ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی۔ اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا، ما آبروئے فقر و قناعت نباختیم، با میر خان بگوئے کہ روزی مقدر است۔ جاؤ میر خان سے کہہ دو، نواب ٹونک سے، ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے، لے جاؤ اپنا وثیقہ۔ کون تھے یہ؟ صاحب یقین۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ شہنشاہ ہند اذن باریابی چاہے اجازت نہ ملے، وہ یقین کی بات ہے۔ آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا، توکل ہوگا، راضی برضا ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ڈر کاہے کا؟ میرا محافظ میرا رب۔ اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے، محبوب کی رضا اسی میں ہے، حاضر ہے ہم۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیغت، سری دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا، کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہے معاملہ ایک۔ دوسرا معاملہ یہ، کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے۔ دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے؟ چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے۔ اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے، یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال سے اور سمجھا دوں۔ اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔
آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو 2-4 روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہی آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں ہو۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات۔ کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود۔ اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔